ویلکم بیک ناظرین، بلا جھجک کے اندر ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور بات ہماری ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے نوید چودھری صاحب سے. چودھری صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی سودنگ کے لیے موومنٹ ہوتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی پوائنٹ سکورنگ کرے گی یا ساتھ دے گی اسی طرح جس طرح اس نے ریزولوشن لانے میں ساتھ دیا تھا پروونشل گورنمنٹ کا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش نہیں کی، نہ کبھی بلیم گیم. اس کا مطلب ہے آپ صلح کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ ہم اپنا کردار مثبت کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ اس میں ہم پیش ہوں. 40% کردار جتنی حکومت ہے آپ کی لاہور میں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پنجاب میں 40% کی حصے دار پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ تھے. رائی صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے. میں بالکل مختصر بات کروں گا. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ سردار صاحب نے بھی فرمایا اور نوید صاحب نے بھی کہا کہ تقریریں ہوگی، تقریروں کے بعد جو ہے ریزولوشن کا کوئی جواز بنتا نہیں تھا. اب ایک چیز نوید صاحب مور اوور ہوا نا، مور اوور، اور نوید صاحب کے گفتگو سے بھی ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ انڈیویجول کا ایکٹ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قرارداد تیار کی گئی، اس کو پیش کیا گیا. اور آج جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ساری پارٹیاں ڈیفیوز ہو جائے گا، ساری پارٹیز آن بورڈ تھی. میری گزارش سن لیں، جس طرح جو ہم آج کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ڈیفیوز ہو جائے گا، ہمیں نہیں لگتا یہ ڈیفیوز ہو. کیونکہ اگر ڈیفیوز ہونا ہوتا، اگر کسی نے اس کو انا کا مسئلہ نہ بنایا ہوتا تو آج ایک قرارداد ہماری آئی تھی، اس پہ ووٹ ہو جاتا. ہم جا کے اپنے میڈیا کے بھائیوں کو کہتے جی ایک جو ایکٹ ہو چکا تھا اس کو انڈو کر دیا گیا ہے، آپ بائیکاٹ ختم کریں، آئیں بیٹھیں حکومت کے ساتھ، آئیں بیٹھیں ممبران اسمبلی کے ساتھ اور جوائنٹ آگے چل کر جو کچھ لے کے آنا چاہتے ہیں لیں تاکہ اس معاملے کو ختم کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. سرور صاحب، کیوں نہیں اس کا نئی قرارداد آتی ہے، قابل قبول ہوگی آپ کے لیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی کچھ اور کرنا باقی ہوگا؟ نہیں، میرا تو خیال ہے جی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرارداد رہنی چاہیے، اسمبلی کے ریکارڈ پہ رہنی چاہیے تاکہ وہ سپیچز بھی ساتھ اسمبلی کے ریکارڈ پہ رہیں. اور پھر ایک نئی قرارداد جو ہے اس سے اس قرارداد کی مذمت کی جائے یا ان رویوں کی جو ہے وہ مذمت کی جائے. اصل میں بات یہ ہے کہ تحمل پیدا کرنے کی ضرورت ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو. میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو کہ جس طریقے سے ایک وہی سیگمنٹ آف میڈیا، آپ کے خیال میں تحمل کا مظاہرہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا. جتنی انٹینس فنگر پوائنٹنگ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو کی گئی انہوں نے بالکل 2 سال نہیں کیا. اور میرا خیال میں میڈیا کے ساتھ وہ بھی کریڈٹ دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے تھوڑا سا تحمل پیدا کرنے کی ضرورت ہے پی ایم ایل این کو بھی. اور جہاں تک میڈیا تو لاڈیاں کر رہا ہے نا پی ایم ایل این کے ساتھ، جب سے وہ آئے کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ساری پارٹیز کو پہلی دفعہ ہاسٹائل ہوا ہے میڈیا داتا دربار کے ایونٹ کے بعد لاہور کا میڈیا جو ہے جی، میں یہ کہتا ہوں کہ الیکٹڈ لیڈرشپ کے ساتھ ہاسٹائل تب تک نہیں ہوتا جب تک دوسری طرف سے ہاسٹیلیٹی نہ ہو. آپ نے دیکھا یہ ہاسٹیلیٹی آئی دوسری طرف سے. پہلے دن 3 گھنٹے تقریریں کی گئیں، آپ نے دیکھا کوئی ری ایکشن ہوا میڈیا کی طرف سے؟ پروسیڈنگز باقاعدہ کور کی گئیں، پوری کوریج کی گئی. اگلے دن جو ایک بلا جواز حرکت ہوئی ہے کہ وہ بالکل آپ کا وہ عمران کو کوشچن کرنے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم مذاکرات کا یہ راجہ صاحب نے ایک بات کہی ہے جی، حقیقت ہے. میاں نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس میں جس صحافی نے سوال کیا، انہوں نے آپ کے ریکارڈ شاید ہے کہ انہوں نے کتنی برہمی کا اظہار کیا. وہ 40 گارڈز والا سوال، 40 گارڈز والا، اور بعد میں اس کو نوکری سے نکلوا دیا گیا، پھر کسی کی مداخلت سے اس کو رکھا گیا دوبارہ. نہیں، یہ حقیقت ہے. اس چینل کی مینجمنٹ کو وہاں پہ ڈیسیژن لینا چاہیے، یہ کوئی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. خوصا صاحب کو سن لیتے. خوصا اس کے اوپر ہمیں نہیں آنا چاہیے. آپ کی بات سے پہلے آپ کو جب یہاں پہ بات ہو رہی تھی، میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کوئی مسئلہ تھا تو بیٹھ کے طے ہو سکتا تھا. میں یہاں پہ عرض کروں جی، جب بات ہوتی ہے کہ جی فلانے دور میں یہ ہوا اور فلانے دور میں وہ ہوا، اس پارٹی نے یہ کیا، اس پارٹی نے وہ کیا، I won't like to go into the details. جتنا کب میڈیا کو پچھلے دور میں کرنے کی کوشش کی گئی تھی. آپ جب بات کر رہے تھے میرے محترم میں، آپ جب بات کر رہے تھے ان کو بات کر، جتنا کب اس دور میں کرنے کی کوشش کی گئی اتنا ہی میڈیا جو ہے وہ ابھر کے اور سامنے آیا. آج اس چیز کا یہ ایک واضح ثبوت ہے. آج بھی میں کہتا ہوں، لیکن یہ تاریخ کا سبق بھی ہے. میں آپ کو ایک چیز آپ کو عرض کروں، کب ہونا بھی نہیں چاہیے ان اے پازیٹیو مینر، کب ہونا بھی نہیں چاہیے. اسی طرح سے جس طرح سے سیاستدانوں کو اپنے کسی ذاتی مسئلے کی وجہ سے حقیقت پہ پردہ ڈالنا پڑے، جی صحیح، تو اسی طرح سے آنےسٹی جس طرح سے پالیٹکس میں ہونی چاہیے اسی طرح سے ہر شعبے میں ہونی چاہیے، خاص طور پہ صحافت میں، کیونکہ یہ تو ہماری آنکھیں اور ہمارے کان اور ہمارے ذہن یہیں سے بنتے ہیں. تو کوئی شکایت پھر ہے میڈیا سے؟
نہیں، میں آپ کو صرف اس حد تک کہوں گا، کیریکٹر اساسینیشن نہیں ہونی چاہیے، وہ تو کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، دنیا کو کوئی میڈیا نہیں کرتا. میں آپ کو عرض کروں، کیریکٹر اساسینیشن نہیں ہونی چاہیے، ایک بائسڈ اوپینین نہیں ہونی چاہیے. میں نے جس طرح سے پہلے عرض کیا کہ میڈیا، آج کا میڈیا میں سمجھتا ہوں صرف سیاستدانوں کا نہیں، کسی حکومت کا نہیں، بلکہ ہر خاص و عام کے لیے آنکھوں کا کردار بھی ادا کرتا ہے، کانوں کا کردار بھی ادا کرتا ہے، اور ذہن بنانے کا کردار بھی ادا کرتا ہے. ٹھیک، آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری تحریکیں جو پچھلی حکومت کے خلاف چلی تھیں، اگر وہ میڈیا پہ، میں نہیں کہتا کہ اس وقت بائس تھا میڈیا، یا اس نے خالی ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پکچر کیا، اور دوسرا پوائنٹ آف ویو جو حکومتی اس وقت پکچر جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ پکچر نہیں کیا، لیکن لوگوں کے سامنے دونوں صورتحال انہوں نے رکھ دی، اور لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا پچھلے الیکشن میں کہ کیا صحیح اور کیا غلط. اسی طرح سے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ضرورت آج ہم تمام یہ جو ادارے ہیں اور تمام جو پلرز ہیں، ان کو آپس میں جتنی ایک ہم آہنگی کی ضرورت ہے، شاید پچھلے دور میں بھی نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے، اور اسی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں سابقہ دور کی بات کرتا ہوں کہ جس طرح حوالہ دیا گیا، اور میرے بھائی نے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انڈورس کیا کہ جو چودھری پرویز الہی کے دور میں میڈیا کے ساتھ ایک بہتر تعلقات استوار کرنے کے لیے، میڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے لیے کوششیں کی گئی، آج وہ سارے سراتے ہیں. لیکن آج کی حکومت جس مائنڈ سیٹ کے تحت کام کر رہی ہے، میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آج کا جو وائبرنٹ میڈیا ہے، اس کے ساتھ موجودہ حکومت جس ذہن کے ساتھ کام کر رہی ہے، ان کا گزارا ناممکن ہے. میں صرف یہ دوست محمد صاحب کی اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ ٹالرنس کی جو بات ہے نا، ٹالرنس ہے میڈیا میں نے آپ کو بتا دیا. بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر ٹالرنس کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں کہ جس وقت ایک سیکشن آف میڈیا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو فنگر پوائنٹنگ کر رہا تھا، یہ کہتے ہیں بہت وائبرنٹ میڈیا ہے، اس کو کہتے ہیں جناب آزادی جو ہے، بولنے کی آزادی، لکھنے کی آزادی. آج مجھے یہ بتائیں کریکٹر اسیسینیشن کہاں ہو رہی ہے؟ ڈگریاں یونیورسٹی سے ویریفائی ہوتی ہیں، اخبار خبر دیتا ہے، ٹی وی چینل اپنے ناظرین کو خبر دیتا ہے. لیکن آپ گانے میں تو نہ چلائیں، انڈین اسیسینیشن آپ نے دیکھی ہے، گانے میں ہماری کریکٹر اسیسینیشن ہوئی. مطلب یہ کہ اچھا، اور راجہ صاحب کے لیے یہ کہ کربز کی، اب میں چونکہ راجہ صاحب میرے محترم ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح ہے، میرے منہ میں الفاظ انہوں نے ڈال دیے، مجھ سے زبردستی انڈورس بھی کروا لیا. میں یہ خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہتا کہ اس کو بہت زیادہ قبض ہے، لیکن ایک بات ہے کہ وہ لوگ، وہ پارٹی جو ایک عامر کی گود میں بیٹھی رہی 5 سال تک، 6 سال تک، وہ آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ میڈیا جمہوریت کو ڈیریل کرنا. اور سردار دوست محمد کھوسہ صاحب، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب. ناظرین، ایک شاعر نے کہا تھا کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کو زبان ملی تو ہم ہی پہ برس پڑے. یہ وہ سینٹیمنٹس ہیں، یہ جو ہرٹ کی فیلنگ ہے جو جرنلسٹوں میں ہے کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی اور اس کے جواب میں انہیں کیا سننا پڑا. اگر کوئی بات تھی اور اگر کوئی اختلاف تھا، تحفظات تھے، ان کو حل کرنے کے دوسرے بھی طریقے ہو سکتے تھے. پارلیمانی پارٹی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر جرنلسٹوں کے نمائندوں کو بلایا جا سکتا تھا، ان سے بات کی جا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ یہ سوالات ہمارے آج کے پروگرام میں رہ گئے. آج کے بلا جھجک سے اتنا ہی. کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا ڈان نیوز.